مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے، تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا پھر زندگی کی کسی موڑ پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مایوس ہو جانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو تو تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی، یہاں تک کہ اللہ سے بھی امید نہیں رہتی۔ ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم نہ ماضی کو بھلا پاتے ہیں اور نہ حال کو قبول کر پاتے ہیں، بس عجیب سی بے چینی کی کشمکش میں الجھ جاتے ہیں۔ پھر سر تو جھکاتے ہیں مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یقین کی بات تو کرتے ہیں مگر یقین رکھ نہیں پاتے۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہم اتنا خفا کر دیتے ہیں کہ ہماری فتح عین ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہم ہار جاتے ہیں۔ زندگی ہر موڑ پر بدلتی ہے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ حالات کے بدل جانے سے زندگی دوستو ختم نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے بچھڑ جانے سے دوستو ہم ان سب لوگوں کو نہیں مار سکتے جن کی ذات ہم سے وابستہ ہے۔ ہم آغاز نہیں بدل سکتے مگر ہم اختتام اب بھی بدل سکتے ہیں۔ جن راستوں پر جانے کو ہمارا دل مطمئن نہیں، ہم اب بھی انہیں اپنے مطابق کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعا کا اختیار دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے مقدر کا ہر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ ہماری سوچ ہی ہمارا مقدر ہے اور ہم چاہیں تو حالات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ ہم آج جہاں بھی ہیں بے مقصد نہیں، بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں کے بعد ہمیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب جواب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جو ہم سے دور کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو اب تک تمہیں مل نہیں سکا تو ایسا نہیں ہے کہ اب کبھی وہ مل نہیں پائے گا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت سے معجزے تمہاری دعا کے منتظر ہیں۔ جہاں اتنا سفر طے کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سہی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی۔ تمہارے لیے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ ابھی حالات مشکل ہیں دوستو، لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گے، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کسی تکلیف یا درد کو مسلسل سہ رہے ہیں لیکن صبر کیے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ کوئی انتظام کر دے گا، تو دیکھنا اللہ ایسا معجزہ کرے گا کہ آپ کو ہر مشکل سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو تکلیف آپ کو سانس نہیں لینے دیتی، آپ کی وہ کہانی بھی رب معجزہ فرما کے مکمل کر دے گا۔ جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، کیونکہ انسان پرفیکشن کے لیے نہیں بنا۔ تو اپنی خامیوں کو بھی سمجھیں کہ وہ کیوں ہیں اور کیسے کم کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کی آپ پرواہ کرتے تھے تو آپ اب بھی اس کی پرواہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی کے ہی متعلق آپ ابھی تک باتیں کرتے ہیں۔ دل کا دکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر آپ مضبوط ہو اور پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو جان لو کہ آپ ایک نرم دل مضبوط انسان ہو، اور جسے کوئی بھی آسانی سے ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ خود کو ٹھیس پہنچانے مت دیں، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر آنسو مت بہائیں، اس سے کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، بس آپ کو ہی درد ہوتا ہے، آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دیا جائے تو کہتے ہیں یار تم بہت بدل گئے ہو۔ یاد رکھو تم جتنی پریشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے تم اتنے ہی پریشان ہو جاؤ گے، اور جتنی پریشانیاں تم اپنے رب کو بتاؤ گے تم اتنے ہی خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو پریشانیاں لوگوں کو نہیں بتاؤ بلکہ ہمیشہ اپنے اللہ کو بتاؤ۔ ایسے لمحے جب زندگی بالکل ختم نظر آتی ہے لیکن اسی دکھ اور پریشانی کے عالم میں کچھ ہی دنوں میں بالکل حالات نارمل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی تمہارے حالات بھی
بدل جائیں گے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آج برا ہے تو اچھا بھی آئے گا۔ خوش ہو جاؤ کیونکہ آنے والا وقت خوشیوں سے بھرا ہوگا۔